حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہم صلی علی محمد انشاءاللہ آج کا درس رمضان المبارک کے سلسلے سے جو چل رہا تھا آخری درس ہوگا، لہذا مسائل میں ہر بالغ عاقل کے اوپر واجب ہے رمضان کے روزوں کے بعد وہ ہے زکوٰۃ فطرہ، جس کو ہم لوگ فطرہ کہتے ہیں۔ یہ بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے، زکوٰۃ المال و زکوٰۃ الجسم۔ تو 30 روزے یا 29 روزے رکھنے کے بعد روزے کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرہ رکھا ہے۔ فطرہ جو شب عید الفطر واجب ہوتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کس شخص پر واجب ہے؟ جو شخص عید الفطر کی رات غروب آفتاب سے لے کر عید الفطر کے ظہر تک بالغ ہے، عاقل ہے، بے ہوش نہیں ہے اور فقیر بھی نہیں ہے، اس پر واجب ہے۔ کس پر واجب ہے؟ بالغ، عاقل، بے ہوش نہ ہو اور فقیر نہ ہو، یہ چار افراد، بالغ، عاقل، بے ہوش نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا ہے جو بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، لیکن شب عید الفطر سے لے کر کے عید الفطر کے ظہر تک بے ہوش ہی رہ گیا، یہاں پر بے ہوش نہ ہو، بے ہوش رہ گیا تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ یا یہ کہ شب عید الفطر سے لے کر بالغ ہے، عاقل ہے، عاقل سے مراد یعنی دیوانہ نہیں ہے۔ بالغ کو معلوم ہے بالغ کس کو کہتے ہیں۔ اب وہ شب عید الفطر سے لے کر ظہر تک فقیر ہی رہا تو اس پر بھی فطرہ واجب نہیں ہے۔ اب فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس اپنا یا اپنے اہل و عیال ان افراد کا خرچہ نہ ہو کہ جو اس کی کفالت میں ہے، اور کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہ ہو، تو اسے کیا کہا گیا ہے؟ فقیر کہا گیا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر سستی کی بنا پر، کوتاہی کی بنا پر کام ہی نہیں کر رہا ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو فقیر نہیں کہا جائے گا۔ اسلام یہ تھوڑی چاہتا ہے کہ فقیر بن کے گھر پہ بیٹھے رہے، کسی مجبوری کی بنا پر، مشکل کی بنا پر
کاروبار نہیں کر پا رہا ہے تب تو ٹھیک، لیکن جان بوجھ کر سستی کاہلی کی بنا پہ کام ہی نہیں کر رہا ہے اور اس کے پاس جو ہے اپنا یا اہل و عیال کا خرچہ نہ ہو اس کو فقیر نہیں کہا جاتا ہے۔ تو بس پتہ یہ چلا غروب آفتاب، دوبارہ سن لیجیے، غروب آفتاب سے لے کر ظہر تک بالغ عاقل بے ہوش نہ ہو، فقیر نہ ہو تو اس کے اوپر فطرہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ابھی فقیر بتا دیا کون ہے؟ فقیر وہ شخص ہے جو اپنا اور ان افراد کا سال بھر کا خرچ نہ رکھتا ہو جن کا کفیل ہے، اور کوئی کاروبار بھی نہ رکھتا ہو کہ جس کے ذریعے وہ اپنا اور ان افراد کا خرچ چلا سکے۔ سال بھر کے خرچ کی بات ہے، ایک مرتبہ یہ کہ نہیں سال بھر کا خرچ نہیں، لیکن دکان ہے، کاروبار ہے، ابھی اس وقت نہیں موجود ہے فی الوقت، لیکن کاروبار ہے، دکان ہے، اس سے وہ سال بھر کا خرچ پورا کر لیتا ہے تو اس کو فقیر نہیں کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہاں پر کیا گیا ہے، فطرہ کس انسان پر واجب ہوتا ہے؟ جو شخص اوپر جو شرطیں ذکر کی گئی ہیں ان شرائط کو رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا فطرہ دے خود کا اور ان افراد کا فطرہ دے جو اس کی کفالت میں ہے۔ اب یہ جو اس کی کفالت میں ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، اپنے شہر میں ہو یا شہر کے باہر ہو، توجہ رکھیے گا، یعنی اگر کسی کے گھر پر کوئی کافر کام کرتا ہے اور وہ کفالت میں آتا ہے، یعنی اس کا خرچہ جس کے یہاں کام کر رہا ہے وہ دے رہا ہے، تو اس کافر کا بھی فطرہ دینا ہوگا۔ تو اب ان افراد کا جن کا فطرہ واجب ہے، اگر یہ دوسرے شہر میں بھی رہ رہے ہیں، اپنے شہر میں نہیں، مثال کے طور پر باپ کی گردن پر اولاد کا فطرہ، بیٹے کا فطرہ جو اس کی کفالت میں ہے، سب نہیں، کچھ یہ بڑے ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، کفالت میں نہیں ہے، خود اپنا خرچہ پورا کرتے ہیں، وہ الگ ہے، لیکن جو اولاد باپ کی کفالت میں ہو، اگر اپنے شہر میں ہے تو بھی فطرہ دینا واجب ہے، اور اگر کسی دوسرے شہر میں ہے تو بھی اس کا فطرہ واجب ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شب عید الفطر مہمان کا فطرہ کب واجب ہوگا؟ یہاں پر دو شکیں کی ہیں۔ عید الفطر کی رات غروب سے پہلے کوئی مہمان آ جائے اور وہ اس کے یہاں جو بھی چیزیں ہیں استعمال کر رہا ہے، اس کے گھر مہمان سمجھا جا رہا ہے، جیسے ہوتا ہے جو مہمان آتا ہے گھر کی چیزیں اور سب کچھ استعمال کرتا ہے اور کھانے والا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے شب عید الفطر، غروب آفتاب سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی شخص آ جائے، اس کے یہاں وہ کھانے والا شمار کیا جائے، مہمان ہے تو اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر غروب آفتاب کے بعد آیا، غروب آفتاب شب عید الفطر کی رات سورج ڈوب جانے کے بعد آیا، اب یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ اگر کھانے والا شمار ہوتا ہے تو آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ بنا پر احتیاط واجب اس کا فطرہ واجب ہے،
غروب آفتاب کے بعد آتا ہے بنا پر احتیاط واجب. وہاں پہ احتیاط واجب نہیں کہا, واجب قطعاً ہاں نکالنا ہی نکالنا ہے. یہاں تو یہ ہے کہ کسی کی طرف احتیاط واجب میں رجوع کر سکتے ہیں عالم عالم کی رعایت کرتے ہوئے. لیکن اگر غروب آفتاب سے پہلے آیا کھانے والا شمار ہو رہا ہے اس کا فطرہ دینا ہی دینا ہے صاحب خانہ کو. دوسری صورت میں کیا ہے, غروب آفتاب کے بعد آیا ہے. اب یہاں پر اگر کھانے والا شمار ہو رہا ہے تو بنا پر احتیاط واجب صاحب خانہ پر فطرہ واجب ہے. لیکن اگر کھانے والا شمار نہیں ہو رہا ہے اور غروب آفتاب کے بعد آ رہا ہے, توجہ رکھیے, تو اس صورت میں صاحب خانہ پر فطرہ واجب نہیں ہوگا. 3 صورتیں ہو گئی, اس کو یاد کر کے آپ لوگ. پہلی صورت کیا بیان کی, غروب آفتاب سے پہلے آیا, کھانا کھانے والا شمار ہو رہا ہے, چیزیں استعمال کر رہا ہے, ساری چیزیں, اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب. ایک صورت. دوسری صورت کیا تھی, بعد آ رہا ہے, کھانے والا, اتنا کہیے, کھانے والا شمار ہو رہا ہے, ہاں احتیاط واجب یہ ہے کہ صاحب خانہ فطرہ دے. تیسری صورت کیا بنی, بعد آیا لیکن کھانے والا شمار نہیں ہو رہا ہے تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک مسئلہ اسی میں, جس کو دعوت دیتے ہیں افطار کے اوپر, افطار کے لیے بلاتے ہیں, افطار کے لیے بلایا ہے صرف افطار کے لیے, تو اب یہ چاہے غروب آفتاب سے پہلے آئے یا غروب آفتاب کے بعد آئے, جس کو افطار کو مدعو کیا ہے اس کا فطرہ واجب نہیں ہے. بہت سے لوگ ڈر کے بلاتے ہی نہیں تھے ہمارے گھر تک کہ فطرہ واجب نہ ہو جائے, جبکہ فطرہ واجب نہیں ہوگا. یہ بات واضح ہے. اب آ جائیے زکوٰۃ فطرہ کی مقدار اور جنس, یعنی فطرہ کتنا دینا ہے اور کس چیز پر دینا ہے. دیکھیے اگر کسی کے اوپر فطرہ واجب ہو گیا, اس نے نکال دیا ہے, تو اب اس پر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ پہ واجب ہو گیا, اب اس پر واجب نہیں ہے. جس کے ہم مہمان آیا, ہمارے مہمان آئے نہیں, دیکھیے یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ مہمان یہ شرطیں بتائی گئی, ان شرطوں کے مطابق آیا تو فطرہ کس کے اوپر, صاحب خانہ پر واجب. اب صاحب خانہ نے فطرہ نکال دیا, اس کے واجب صاحب خانہ پہ واجب. ضروری ہے کہ فطرہ شیعہ فقیر کو, ہاں نہیں, ایک انسان کا فطرہ کتنا ہے, ایک انسان کا فطرہ 3 کلو تقریباً, ایک سا بولتے ہیں عربی میں, سا, سواد الف عین, سا کہتے ہیں, جو تقریباً 3 کلو بنتا ہے. 3 کلو اناج, 3 کلو کیا ہے, گندم یعنی گیہوں, جو, چاول, خرما, لوبیا, جو بھی اس کی غذا ہے جو وہ کھاتا ہے, وہ 3 کلو, یا یہ کہ اس کی قیمت بھی وہ دے سکتا ہے. جو یوز کر رہا ہے, جو اس کی غذا شمار ہوتی ہے, روزمرہ جو وہ غذا میں استعمال کرتا ہے, اس کو جو ہے وہ دے رہا ہے. لیکن یہ معین کرے کہ چاول کی عوض میں دے رہا ہے, چاول کی قیمت چھوڑ کر کے دے رہا ہے, اور اگر گیہوں کے عوض میں دے رہا ہے تو معین کرے کہ ہم گیہوں کے عوض میں پیسہ دے رہے ہیں,
یہ نہیں کہ بیچ کا نکال رہے ہیں، معین کریں کہ گیہوں کا دے رہے ہیں یا چاول کا دے رہے ہیں یا کیا ہے، یہ معین ہونا چاہیے جب پیسہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سوال کیا گیا ہے کہ کبھی گیہوں وغیرہ یا چاول وغیرہ راشن کارڈ پہ ملتا ہے، راشن کارڈ پہ لیتے وہ سستا ہوتا ہے، تو اب یہ ہے کہ اگر راشن کارڈ پہ گیہوں یا چاول لے کر کے دے رہے ہیں تو دے سکتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ ہاں دے سکتے ہیں، یہ تو واضح ہے بالکل۔ لیکن اگر پیسہ دینا چاہ رہے ہیں تو جو راشن کارڈ کی قیمت ہے، راشن کارڈ پہ جو ملتا ہے چاول یا گیہوں، وہ پیسہ فطرے میں دے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر راشن کارڈ پہ جو مل رہا ہے اس کے مطابق اگر پیسہ دے رہے ہیں تو آپ کو پیسہ اتنا دینا ہے اس کو آسانی سے 3 کلو گیہوں یا 3 کلو چاول مل جائے۔ بات واضح ہوئی یا نہیں؟ یعنی آپ دے سکتے ہیں لیکن جس کو دے رہے ہیں اس کو جو ہے اتنے پیسے میں 3 کلو گیہوں یا 3 کلو چاول جو بھی آپ نے جس اعتبار سے وہ اس کو مل جائے۔ ایک آدمی پر جس کو دیا جائے، ہاں جس کو دینا ہے، سوال اچھا ہے، جس کو دینا ہے اس کو ایک فطرہ سے کم نہ دینا۔ جس کو دے رہے ہیں مثال کے طور پر ایک 3 کلو کا کتنا بن رہا، مان لیجیے 200 روپیہ بن رہا ہے، 3 کلو کا 200 روپے بن رہے ہیں۔ آپ سوچیں 100 روپیہ اس فقیر کو دے دیں، 100 روپیہ اس فقیر کو، نہیں یہ نہیں کر سکتے۔ ایک پوچھ رہے کیا؟ ہاں، تو ایک فقیر کو نہیں ایک فقیر کو ایک فطرہ سے کم نہ دے، زیادہ دے سکتے ہیں۔ ایک فقیر کو ایک فطرہ سے کم نہ دے، زیادہ دے سکتے، لیکن زیادہ کتنا؟ یہ نہیں کہ 5 لاکھ روپیہ اکٹھا کر کے آپ دے دیں، نہیں، سال بھر کے خرچ سے زیادہ نہ ہو۔ اس کا سال بھر کا جو خرچ ہے، فرض کر لیجیے کسی کے سال بھر کا خرچ کتنا ہے، 1 لاکھ روپیہ مثال کے طور پر، تو کئی فطرہ اکٹھا کر کے 1 لاکھ روپے دے سکتے ہیں۔ 1,10,000 نہیں دے سکتے، جتنا اس کا خرچ ہے، سال بھر کے خرچ سے زیادہ اگر کئی فطرے اکٹھا کر کے دے رہے ہیں تو اس کو دے سکتے ہیں، لیکن سال بھر کے خرچ سے زیادہ نہ ہو اور ایک فطرہ سے کم نہ ہو۔ بچہ مطلب 15 سال سے چھوٹے آ جائیں گے، سب کا فطرہ واجب، چھوٹا بڑا مرد عورت، ابھی پیدا ہوا ہے، غروب آفتاب سے پہلے پیدا ہو گیا تو بھی ہے اس کا فطرہ۔ کافر، اگر آپ کی کفالت میں کوئی کافر بھی ہے تو اس کا بھی واجب ہے۔ آپ کی کفالت میں کوئی ابھی اس شہر میں نہیں ہے، دوسرے شہر میں رہ رہا ہے، فرض کیجیے آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہے، دوسرے شہر میں ہے، خرچ آپ دیتے ہیں، کفالت آپ کی زیر کفالت ہے، تو بھی آپ کو اس کا فطرہ نکالنا ہوگا، واجب۔ آئیے کچھ اور بھی سوال ہیں۔ یہ جو دے رہا ہے نکالنے والا، مثال کے طور پر میں دینا چاہ رہا ہوں، اپنا فطرہ دینا ہے، اپنا خود کا فطرہ جو ابھی بیان کیا، 4 شرطیں بیان کی کہ بالغ ہو، عاقل ہو، بے ہوش نہ ہو، فقیر نہ ہو۔ یہ کون؟ خود نکالنے والا۔ بچہ جو چھوٹا ہو تو کسی کفالت میں، اس کا خود کا فطرہ اور جو اس کی کفالت میں ہے اس کا فطرہ کس پر واجب ہے؟ خلط نہ ہو جائے،
خود کا فطرہ اور جو اس کی کفالت میں ہے اس کا فطرہ، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، کافر ہو مومن ہو، بچہ ہو بچی ہو، اس شہر میں ہو یا اس شہر میں نہ ہو، کس پر واجب ہے؟ جس کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں: بالغ ہو، عاقل ہو، بے ہوش نہ ہو اور فقیر نہ ہو۔ بے ہوش بڑا بیمار نہیں، بے ہوش، اس کو بے ہوش کہتے ہیں، یعنی ہوش نہ ہو، بے ہوش یعنی ہوش نہ ہو، غشی کے عالم میں پڑا ہوا ہے۔ تو اب وہ شب عید الفطر سے لے کر کے عید الفطر کے ظہر تک بستر پر بے ہوش پڑا ہوا ہے، تو اب نہ اس کا فطرہ اس کی گردن پہ واجب ہوگا، اور جو اس کی کفالت میں ہے ان کا بھی فطرہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے فقیر ہے، شب عید الفطر سے لے کر کے ظہر تک، عید الفطر کے ظہر تک فقیر ہے نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں اس کی گردن پر نہ اپنا فطرہ واجب ہے اور نہ ہی اہل و عیال۔ ہاں، اگر فقیر ایک فطرہ دے سکتا ہے، گھر میں فرض کر لیجئے اس کے 5 افراد ہیں، 5 کا فطرہ نہیں دے سکتا، ایک فطرہ دے سکتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فطرہ نکالے گا نیت کر کے، گھر کی دوسری فرد کو دے گا نیت کر کے غریب سمجھتے ہوئے، پھر وہ دوسری فرد کو، پھر وہ دوسری فرد کو، پھر گھر کی آخری فرد کس کو دے گی؟ گھر کی آخری فرد وہی ایک فطرے کو جو مستحق ہے، گھر کے علاوہ ہے، فقیر ہے، اس کو دے گی۔ اور فقیر کون ہو؟ جو آیت اللہ سیستانی کے اس رسالے میں بیان کیا ہے کہ ضروری ہے کہ فطرہ شیعہ فقیر کو دیا جائے۔ یہ جو مانگنے والے پروفیشنل ہیں، آپ نے نکالا، مانگنے والے پہنچ گئے یا مانگنے والیاں پہنچ گئی، آتی رہتی ہیں رمضان بھر، اور رمضان کے بعد بھی آپ نے سوچا چلیے آ گئے دے دے نہیں، تو آپ کوشش کریں شیعہ اثنا عشری کو دے، شیعہ کو دے، اپنا فطرہ کس کو دے؟ شیعہ کو۔ شیعہ میں بھی دیکھیں، آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ہے، ارحام میں ہے، قریبی رشتہ داروں میں، جس کا نام و نفقہ آپ کی گردن پہ نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کی بیٹی کا نام و نفقہ آپ کی گردن پر ہے اور آپ نے نکال کے اپنی بیٹی کو پکڑا دیا، یا فطرہ نکال کے اپنی ماں کو دے دیا۔ نہیں، یہ کس کو دینا ہے؟ جس کا نام و نفقہ نہ ہو، اپنے رشتہ داروں میں دے سکتے۔ مثال کے طور پر بھائی کا نام و نفقہ نہیں، روکنا رہتا ہے، مستقل ہے، آپ کی گردن پہ نہیں ہے، بھائی کا چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو، اگر فطرہ نکالا ہے، وہ ضرورت مند ہے، مستحق ہے، تو اس کو دے سکتے ہیں۔ ہاں، بیٹی بھی نے کہا جب کفالت میں، لیکن اگر کفالت میں نہیں، شادی کر دیا ہے، الگ رہ رہی ہے، آپ کی کفالت میں نہیں، شوہر کی کفالت میں، تو بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، آ رہی ہے بات۔ فطرہ صدقہ ہے، زکوٰۃ اور فطرہ یہی 2 واجب صدقہ ہیں۔ آپ کا بھی سوال اچھا ہے، یہی 2 اپنے یہاں جو ہم روزانہ نکالتے ہیں، جو روزانہ ہم صدقہ نکالتے ہیں، یہ مستحب صدقہ، واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، یہ کوئی کسی کو بھی دے سکتا ہے، سید کو بھی دیا جا سکتا ہے، مستحب صدقہ ہے یہ، لیکن 2 صدقہ واجب ہے، ایک خود زکوٰۃ جو مال سے نکالتے ہیں، اور ایک فطرہ یہ جو نکالیں گے، یہ بھی واجب ہے، یہ واجب ہے، واجب صدقہ ہے، صدقے کی قسم فطرہ بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے، یہ جو ہے غیر سید کو نہیں دے سکتا۔
واجب صدقہ، مستحب صدقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے جو روزمرہ نکالتے ہیں. واجب صدقہ غیر سید کو نہیں دے سکتا ہے، سید کے اوپر صدقہ حرام ہے. جو روزانہ نکالتے ہیں یہ مستحب ہے، یہ نکالتے ہیں، یا سلامتی امام زمانہ کے نکالتے ہیں، یہ دے سکتے ہیں. ہاں سید کو دے ہی سکتا ہے. یہ غیر سید کی بات ہے. غیر سید واجب صدقہ سادات کو نہیں دے سکتا. واجب صدقہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، فطرہ اور زکات. زکات جو نکالتے ہیں یہ دو واجب صدقہ ہے، اس کو جو ہے سادات کو نہیں دے سکتے. یہاں تک بھی ہے کہ اگر غیر سید کی بیوی سیدانی ہے، غیر سید کی بیوی سید ہے، سیدانی ہے، اس کا بھی صدقہ چونکہ نکال کون رہا؟ غیر سید نکال رہا ہے، سید کو نہیں دے سکتا. وہ یہ سوچے کہ میں تو جو صدقہ نکال رہا ہوں یہ تو میری بیوی سیدانی ہے، لہٰذا یہ جو ہے سید مجھے نہیں، تب بھی نہیں دے سکتے. بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر مسئلہ بیوی نکال سکتا ہے، اگر بیوی نکال تو سید کا ہو گیا. اگر بیوی کون سید کا؟ ہاں وہ دیکھیے نکالنے والا کون ہے یہ دیکھنا. نکالنے والا اگر سید ہے یا سیدانی ہے تو وہ اپنا صدقہ سید کو دے سکتا ہے، دے سکتی ہے. لیکن فطرہ، یہی صدقہ سے مراد فطرہ، فطرہ نکالنے والا اگر غیر سید ہے، چاہے وہ سید ہی کا کیوں نہ نکالے، سید کو نہیں دے سکتا. ایک چیز. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ فطرہ آپ نے نکالا، نکالنے کے بعد اگر آپ کے علاقے میں مستحب موجود ہے، مثال کے تو ہم لوگ عمرہ میں رہتے ہیں، عمرہ میں ہم نے نکالا، یہاں پہ مستحب موجود ہے، ضرورت مند موجود ہے، یقیناً موجود ہے، شک کی صورت میں نہیں ہے، بہت سے ہیں، تو ہمیں یہیں پر وہ صدقہ یعنی فطرہ دے دینا ہے، دوسرے شہر نہ بھیجیے. لیکن اگر کسی شہر میں موجود نہ ہو، فرض کر لیجیے کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے، لندن میں رہ رہا ہے، جس شہر میں ہے سب پیسے ہی والے ہیں، شیعہ مومن جتنے ہیں سب پیسے والے ہیں، تو اب وہ وہاں سے ہندوستان بھیج دے، کہیں اور بھیج دے جہاں پر ضرورت مند ہے، یہ صحیح ہے. لیکن یہ کہ مان لیجیے ہم لوگ ممرہ میں ہیں، اب ممرہ سے دوسرے شہر دوسری جگہ بھیجنا شروع کر دیں، یہ صحیح نہیں ہے. چونکہ فطرہ، فلسفہ فطرہ جو ہے، فلسفہ فطرہ یہ ہے کہ جس طرح سے عید منا رہے ہیں، چونکہ عید کا دن اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ جن لوگوں نے روزہ رکھا، نماز پڑھی، اللہ کی عبادت کی ہے، وہ خوشیاں منائے. اب اس خوشی میں اللہ چاہتا ہے کہ جو فقیر و نادار ہیں وہ بھی خوشیاں منائیں. اس لیے ہے کہ فطرہ غریبوں کو دیا جائے اور نکالے پہنچا دیں، کوشش کریں کہ اسی دن پہنچا دیں. یہ نہیں کہ آپ رکھے ہوئے ہیں بعد میں اس کو نہیں. یہ بھی احتیاط ہے، بیان کیا ہے. اس کا ٹائم یہ ہے شب عید الفطر، فرض کیجیے کل عید ہے، غروب آفتاب کے بعد سے لے کر کے ظہر تک آپ کو نکال دینا ہے. لیکن جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اچھا سوال کیا آپ نے، جو نماز سے عید الفطر پڑھنے جا رہا ہے وہ پہلے فطرہ نکالے پھر نماز پڑھنے جائے گا. جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے فطرہ نکال کے پھر نماز پڑھنے جائے گا. سورج ہو گیا، سورج کا ڈوب گیا
اور چاند ہو گیا، پتہ چل گیا کل عید ہے، نکال دیجیے ابھی اسی ٹائم ہے صبح، تاکہ صرف نماز پڑھنے کے لیے جانا رہے. اگر کوئی ضرورت مند مستحق ہے تو اس کو پہنچا دیجیے، نہیں تو عید الفطر کے دن اس کو پہنچا. ہاں جو نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے وہ ظہر تک نکال سکتا ہے. دو مسئلہ ہوا ہے. کیا دو مسئلہ؟ ایک یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے جا رہا ہے تو وہ نماز پڑھنے سے پہلے فطرہ نکال کر کے جائے، نکال دے. لیکن جو نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے تو وہ ظہر تک فطرہ نکال دے. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر فطرہ نکال دیا ہے تو اب بحث اس پر آتی ہے کہ کیا اس کو ہم صرف کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں، خرچ نہیں کر سکتے ہیں. اگر بھول چوک کر غلطی سے صرف کر لیا، جیب میں رکھا تھا کچھ گئے تھے خریدنے کے لیے، غلطی سے وہی جو فطرہ نکالا تھا اسی سے وہ چیز خرید لیا، جب اس سے آپ نے اس پیسے سے خرید لیا ہے تو پھر سے فطرہ نکالیے، نیت کیجیے مطلق، یعنی فطرہ نکالتا ہوں. اور یہاں پر یہ ہے کہ قربتاً اللہ مطلق کی نیت ہے، نیت مطلقہ کی نیت سے وہ نکال دے گا. اور یہ بھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کبھی کبھی کھلا پیسہ نکالا ہے، 100 روپے نکالے ہیں اور ہمارے پاس 500 کا نوٹ ہے، اب ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا چینج کر سکتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں، چینج نہیں کر سکتے. چینج بھی جو نکالا ہے بس وہی مینو ان. اگر چیز نکالی ہے گیہوں جو کشمش وغیرہ یا جو بھی اس کی غذا تھی، کھجور، وہ چیز پہنچا دے. اور اگر پیسہ نکالا ہے تو وہ پیسہ غریب تک پہنچا دے. نہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، بالکل منع قطعاً. بیٹے کے اوپر ماں باپ کا بھی ہے فرض. اگر کفالت ہے، کفالت جیسے ماں باپ رہتے ہیں نا، بیٹا کفالت کر رہا ہے تو اس صورت میں بیٹے پہ نکالنا واجب ہوتا ہے. ماں باپ عام طور پہ زمانہ ہے کبھی باپ کی گردن پر اولاد کا واجب ہوتا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں. پھر کبھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیٹے کی گردن پر ماں باپ کا واجب ہو جاتا ہے جب ابھی باپ نہیں کما رہا ہے. کس کی کفالت میں ہے؟ بیٹے کی کفالت میں ہے. تو بیٹا نکالے اور اس کا خرچہ بھی دینا واجب ہوتا ہے. اولاد کا خرچہ اگر اولاد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے تو باپ کی گردن پر واجب ہے کہ باپ پورا کرے. اگر ماں باپ کے پاس نہیں ہے، ماں باپ کے پاس اگر نہیں ہے تو اولاد پر واجب ہے کہ ماں باپ کا خرچہ پورا کرے. اور اگر پورا نہیں کرے گی اولاد تو اولاد گنہگار ہے. میرا سوال یہ تھا کہ اگر صدقہ یہ فطرہ ہی ہم نے جو پیش نماز ہے یا کوئی ادارہ ہے اس کو دے دیا، ہم کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کون مستحق ہے، ہم نے اس کو دے دیا، اگر وہ چاہے تو اس کو عزاداری اور یا ایجوکیشن کے کام میں لگا سکتے ہیں. دیکھیے مثال کے طور پر آپ مجھے لا کر کے دیجیے، اس نیت سے آپ مجھ سے کہیے مولانا صاحب آپ کسی مستحق غریب ضرورت مند کو پہنچا دیجیے. میں نے لیا، لینے کے بعد میں محتاج ضرورت مند کو دے دیا. لیکن آیت اللہ سستانی کے یہاں حفظہ اللہ تعالی آپ مسجد میں نہیں لگا سکتے، محفل میں نہیں لگا سکتے، کسی دوسری چیز میں نہیں لگا سکتے. ابھی میں نے کہا نا فلسفہ فطرہ یہ ہے کہ غریب ضرورت مند تک پہنچے، تاکہ جس طرح سے پیسے والے عید منا رہے ہیں اسی طرح سے غریب بھی عید منائے. آیت اللہ سستانی کے یہاں یہ ہے کہ نہیں دے سکتے، آپ فقیر کو دیجیے. آپ اگر مجھے دینا، اگر پیش امام کو آپ ضرورت مند غریب سمجھ رہے تو دیجیے. میں نے آپ کو دیا، ہاں میں نہیں جانتا کہ یہاں پہ کون. ہاں تو آپ نے کہا مولانا صاحب یہ ہے فطرہ ہے
تو اب ہماری ذمہ داری بن جا رہی ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ بن رہی ہے کہ ہم غریب تک پہنچائیں، نہیں کہ مسجد میں لگا دیں، امام باڑے میں لگا دیں یا کسی اور کام میں لگا دیں. ٹھیک ہے نا؟ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. سلوات مستحب ہے، اس کو تو لگا سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے غریب ہی تک جائے. ہاں غریب تک جائے، غریب کے ہاتھ میں پہنچ جائے. ہاں کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی کیجیے. گلاب اپنے یہاں رکھیے آپ، اور جو لوگ گلاب وغیرہ رکھاتے بھی ہیں وہ بھی غریبی میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، راشن کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، اور انہیں خرچ کرنا بھی چاہیے. اسی تمام چیزیں نہیں لگا سکتے. آج آخری درس ہے، دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ مستحق ضرورت مند تک پہنچائے. بولنا پڑے گا کہ میں فطرہ دے رہا ہوں. فطرے کی بات ہے، وہ فرض کا، یہ فطرے کی بات ہے. امام زمانہ کی صدقہ آپ کسی شیعہ مومن کو بھی دے سکتے ہیں جو ضرورت مند ہے. بول کے دینا پڑے گا کہ یہ ہاں نہیں تو کسی اور جگہ پہ لگا دیں. نہیں، کسی غریب کو دے رہے ہیں، بول کے دینا ضروری ہے. آپ پکڑا دیجیے، دے دیجیے. ہاں اگر کوئی کسی کو آپ نے قرض دیا ہے اور وہ قرض نہیں دے پا رہا ہے تو فطرے میں اس کو حساب کر سکتے ہیں. اور اس سے کہہ دیجئے کہ آپ کو جو آپ کا تھا آپ کے حق میں حساب کر دیا، اس کو بتا دیجیے. نہیں، قرض کی بات چل رہی ہے ابھی. یہ ہے کہ کسی کا غریب کو آپ دینا چاہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پکڑا دیجیے. کہیے آپ کا حق ہے، اس کا حق سمجھ کے، چونکہ غریب ہے نا تو حق ہے اس کا. ہاں اس کے حساب سے آپ دے دیجیے، لیکن اس کے اوپر احسان، منت، سماجت وغیرہ نہ ہو کہ معلوم ہم فطرہ دے رہے ہیں جو ہمارے اوپر واجب تھا اور ہم اس کے اوپر احسان جتا رہے ہیں، یا کوئی کام اس سے لے کر کے پھر ہم اس کو فطرہ پکڑائیں. نہیں، کیونکہ فطرہ واجب ہے، ایک واجب چیز ہم دے رہے ہیں، اس کے اوپر منت، سماجت، احسان کے ساتھ یہ کہہ کے دے. ہاں بھائی، اور یہ بھی بات سے بات نکلتی جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں آج مکمل ہو جائے، کیونکہ سورہ فجر کی کچھ باتیں رہ گئی ہیں. انشاءاللہ آج مکمل کر دیں گے. پھر اس کے بعد آپ لوگ چاہیں گے ہفتے میں ایک دن، تو جس دن آپ لوگ تیار ہوں گے انشاءاللہ رکھ لیں گے. ہاں جس کو فطرہ دیا جائے، سوال ان کا بھی اچھا ہے کہ کس کو دیا جائے جو غریب ہے. غریب بھی کیسا ہونا چاہیے؟ غریب شرابی نہ ہو، کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو، فطرہ لے کر کے حرام چیزوں میں، گناہ کے کاموں میں لگانے والا نہ ہو، بے نمازی نہ ہو. اچھا سوال کر لیا آپ نے آخر. جس کو فطرہ دے رہے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے؟ نمازی ہو، شرابی نہ ہو، کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو، فطرہ کا پیسہ لے کر کے گناہ میں استعمال نہ کرے. چلیے صلوات پڑھ لیں. جلدی جلدی بیان کرتے ہیں. کچھ ایک دو روایت بڑی اچھی آئی ہے، اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کے متعلق ہے، آپ شیعوں کے متعلق. یہ آیت
کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین کو پھوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے، زمین کو پھوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس وقت یاد کرو، اس وقت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھو، اپنے آپ کو تیار رکھو کہ جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اللہ شیخ الطائفہ اپنی امالی میں نقل کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے خود سوال کیا، کیا تم لوگ اس آیت کی تفسیر جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا، خود فرمایا نبی نے، قیامت کے دن 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے، جہنم کو 70,000 لگاموں کے ساتھ 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے، وہ نہایت بگڑی ہوئی ہوگی جہنم، اسے روکا جائے گا، اگر اسے روکا نہ جائے گا تو وہ کہیں ہر چیز کو خاکستر کر دیں گے، ہر چیز کو جلا ڈالیں گے، اتنی بگڑی ہوئی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آیت ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ اذا صفا صفا، تمہارے پروردگار کا حکم آئے گا اور فرشتے صف در صف آئیں گے، اس وقت پروردگار کا حکم ہوگا۔ اب اس کے بعد یہاں پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کی، چونکہ آیت ہے نا وَجَاءَ رَبُّكَ، تمہارا رب آئے گا، اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا وَجَاءَ رَبُّكَ، تمہارا رب آئے گا اور ملک صف بان کر کے آئیں گے۔ تو جب 8ویں امام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نہیں آئے گا، اللہ منزہ ہے، بلکہ حکم پروردگار مراد ہے، امر پروردگار آئے گا۔ وَجِيعَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ ابھی یہاں پہ یہ تھا، اس روایت میں 70,000، اس دوسری روایت میں یہ ہے کہ ہزاروں فرشتے اسے لا رہے ہوں گے، اس کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، جہنم کے بڑے بڑے انگارے اڑ اڑ کر چاروں طرف گر رہے ہوں گے۔ جہنم کو جب لایا جائے گا، بڑے بڑے انگارے اڑ اڑ کر گر رہے ہوں گے، اس دوران جہنم اپنی ہیبت ناک آواز بلند کر رہی ہوگی اور جہنم بھی خوف خدا سے لرز رہی ہوگی۔ اس وقت ارشاد خداوندی ہوگا، اے دوزخ، میں نے مجھ کو تم پر عذاب نہیں کرنا ہے۔ جہنم بھی خوف خدا سے، جہنم خود جہنم خوف خدا سے لرز رہی ہوگی تو آواز قدرت آئے گی، اے جہنم، میں تم کو عذاب نہیں کروں گا بلکہ تیرے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو عذاب کروں گا۔ اللہ کہے گا جہنم سے، یہ سن کر جہنم اپنے پروردگار کا سجدہ کرے گا، خود جہنم اپنے پروردگار کا سجدہ کرے گی اور اس کے دھوئیں سے محشر تاریک ہو جائے گا۔ جہنم کو جب اس طرح سے لایا جائے گا تو محشر میں سب موجود ہوں، تو محشر، پورا محشر جہنم کے دھوئیں سے تاریک ہو جائے گا، زبانیہ فرشتے اس پر مامور ہوں گے، جہنم کے شعلوں کو اور اڑتے ہوئے انگاروں کو دیکھ کر، جہنم کے شعلوں اور جہنم کے اڑتے ہوئے انگاروں کو دیکھ کر، توجہ سے سنیے، انبیاء، ملائکہ،
اولیاء سب جتنے ہیں کانپ کر رہ جائیں گے. جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کر اس روایت میں ہے انبیاء، ملائکہ، اولیاء خدا سب کے سب کانپ اٹھیں گے. ہر طرف سے نفسی نفسی کی صدا آئے گی. توجہ رکھیے اس جملے پر. انبیاء، ملائکہ، اولیاء خدا جہنم کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، انگارے چاروں طرف گر رہے ہوں گے. سب دیکھ کر لرز اٹھیں گے. جب انبیاء، ملائکہ، اولیاء خدا لرز اٹھیں گے تو دوسرے انسانوں کی کیا حالت ہے؟ ہم انسانوں کو، ہم جیسے انسانوں کو اس وقت کیا حالت ہوگی؟ ہر ایک اس دن پکار رہا ہوگا نفسی نفسی. جہنم کے شعلوں کو دیکھ کر ہر ایک پکار رہا ہوگا نفسی 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 نفسی، یعنی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، یعنی میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں. ہر ایک تمام ملائکہ، انبیاء، صلحاء، اولیاء خدا ہر ایک نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا. لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہیں. یعنی ہر ایک نبی ہر ایک کہے گا نفسی نفسی، یعنی جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کر اے میرے معبود مجھے بچا دے مجھے بچا دے. نفسی نفسی تو کہتے ہیں کہ اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. نفسی نفسی یعنی ہر ایک اپنے کو بچانے کی فکر میں ہوگا. جو یہ آیت میں کئی بار سنا چکا ہوں. یوم یفر المرء من امه وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی زوجہ سے فرار کرے گا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو نفسی نفسی سے مراد یہی چاہے گا کہ مجھے نجات مل جائے مجھے نجات مل جائے. اب وہاں ماں بیٹے کا، بیٹے ماں کا، باپ بیٹے کا، بھائی بھائی کا رشتہ نہیں. اپنی فکر میں میں بچ جاؤں، بس میں بچ جاؤں، نفسی نفسی. تو ہر ایک کہے گا نفسی نفسی. نبی بھی کہیں گے، سارے دوسرے انبیاء نفسی نفسی. لیکن نبی اکرم فرمائیں گے امتی امتی، اے میرے معبود میری امت کو بخش دے، میری امت کو بچا لے، میری امت آگ سے بچ جائے. اور دوسری روایت مجموع بیان کیا، جہنم کے پل کے اوپر 7 موقف ہوں گے. کتنے موقف ہوں گے؟ 7 موقف ہوں گے. موقف یعنی روکا جائے گا. کل بیان کیا تھا نا کہ یہ جو پل ہے پل صراط جس سے گزرنا ہوگا، کیا بیان کیا تھا؟ بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ، اس سے گزرنا ہے. 7 موقف ہے. موقف یعنی اسٹاپ. عربی میں موقف کہتے ہیں، موقف یعنی جہاں پہ رکا جاتا ہے. 7 جگہوں پہ روکا جائے گا. پہلا اسٹاپ ہوگا توحید کا. توحید کے بارے میں سوال کیا جائے. کہیں شرک تو نہیں کرتے تھے، مشرک تو نہیں تھے، موحد پرست تھے یا نہیں؟ اگر موحد تھے تو اس موقف سے آگے بڑھیں گے، ورنہ وہیں پر روک لیے جائیں گے. پہلا توحید کا ہوگا. دوسرا نماز کا ہوگا. اگر نماز پڑھی ہے تو اس سے بھی آگے گزر جائے گا. تیسرا زکوٰۃ کا ہوگا. اگر زکوٰۃ دیتے تھے تو اس سے بھی گزر جائیں گے. پھر اس کے بعد رمضان کے روزوں کا ہوگا. پھر رمضان کے روزوں کے بعد جو موقف ہوگا حج کا ہوگا.
حج واجب ہونے کے بعد حج کیا تھا یا نہیں، ٹال مٹول کرتے رہے. بہت سے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، پیسہ ملتا ہے بہت سارا پیسہ، اور اس کو ادھر ادھر خرچ کر دیتے ہیں اور حج پر نہیں جاتے ہیں. اگر حج واجب ہو گیا اور کسی نے حج نہ کیا، روایت میں ہے اس کی موت یہودی و نصرانی کی ہوگی. پھر اس کے بعد کا جو موقف ہوگا عمرہ واجبہ کا ہوگا، عمرہ واجبہ کا ہوگا، اس موقف سے بھی گزرنا ہوگا. پھر آخری موقف، ساتواں اور آخری موقف جو ہوگا وہ حقوق الناس کا ہوگا. پہلا توحید کا، دوسرا نماز کا، تیسرا زکوٰۃ کا، چوتھا روزے کا، پانچواں حج کا، چھٹا عمرہ واجبہ کا، ساتواں حقوق الناس کا. اتنے موقف سے اگر گزر گیا تب کہیں جا کر کے وہ جنت میں جائے گا. ایک روایت میں آیا ہے ان تمام موقف سے گزر جانے کے بعد بھی وہ جا رہا ہوگا جنت کی طرف. آواز دی جائے گی، قرآن کی آیت ہے، قفوہم انہم مسئولون. انہیں روکو بھی، ان سے اور پوچھنا ہے. نماز توحید کے بارے میں پوچھ لیا، نماز کے بارے میں پوچھ لیا، زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں، عمرہ کے بارے میں، حج کے بارے میں، حقوق الناس کے بارے میں سب پوچھ لیا. لیکن پھر آواز آئے گی قفوہم، قرآن کی آیت ہے، قفوہم انہم مسئولون. انہیں روکو اب ان سے پوچھنا ہے. تو جب روکا جائے گا تو پوچھا جائے گا ولایت علی کی. اگر ولایت علی ہوگی ان چیزوں کے بعد ساتھ ساتھ تب بخشش ہوگی. توجہ رہے. اب اس سے اندازہ کیجئے کہ ولایت علی کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں ضروری ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نہیں خالی ولایت اور وہ کافی ہے، نہیں، پہلے روک لیے جائیں گے. پہلے پورا توحید ہے، پہلا موقف توحید ہے، دوسرا نماز کا ہے، تیسرا زکوٰۃ کا ہے، چوتھا روزے کا ہے، پانچواں حج کا ہے، چھٹا واجب عمرہ کا ہے، ساتواں حقوق الناس کا ہے. اس سے آگے ہی نہیں بڑھ پائیں گے. لہذا ضروری ہے نماز پڑھے ایک شیعہ، روزہ، تمام دوسروں سے زیادہ. یہ روایت شاید میں بیان کر چکا ہوں. چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں آپ کہ اگر کسی بستی میں 1,00,000 لوگ ہیں اور غیر شیعہ ہمارے شیعہ سے 1,00,000 میں سے ہمارے شیعہ سے اعمال کے اعتبار سے بہتر ہو گیا تو وہ شیعہ ہم میں سے ہمارا شیعہ نہیں. تو اب اندازہ کیے شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے. شیعہ امام جعفر صاحب معمولی نہیں، ایسے نہیں کا چھٹے امام نے قوموا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا. اے میرے شیعوں ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، بدنامی اور ننگ و عار کا سبب نہ بنو. اس کے علاوہ بھی چونکہ وقت اب بچا نہیں ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ابھی کہا کہ کچھ چیزیں آپ سے متعلق آنا ہے. اگر اجازت دے تو بیان کر دوں اور وہ روایتوں کو چھوڑتے ہوئے اب آئیے یہاں پر جو یہ ہے آخری آیت پہ آ جاتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا اس حالت میں کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہوا، تجھ سے خوش ہوا، اور تو بھی اپنے پروردگار سے راضی و خوشنود ہو کر کے میرے نیک بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جاتا. اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں اصول کافی میں روایت ہے. سدیر سہرفی کہتے ہیں میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا سوال کیا. جب ایک مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو کیا وہ اس کو ناپسند کرتا ہے؟ توجہ رہی. اسی لیے چھٹے امام سے سوال کیا
جب ایک مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو کیا وہ اس کو پسند کرتا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ خدا یعنی خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. مومن کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو وہ ناپسند نہیں کرتا ہے، بلکہ خوشی کے ساتھ قبض روح کے لیے مومن تیار ہو جاتا ہے. لیکن کیسے تیار ہوگا یہ پوری روایت سنیے تب اندازہ ہوگا کہ کیوں تیار ہو جاتا ہے خوشی کے ساتھ. جب موت کا فرشتہ، امام فرما رہے ہیں چھٹے امام، جب موت کا فرشتہ اس کے پاس اس کی قبض روح کے لیے آتا ہے تو وہ جزا و فضا کرنا شروع کر دیتا ہے، رونے لگتا ہے، تڑپتا ہے. محسوس نہیں ہوتا لیکن موت کے فرشتے کو دیکھ کر کے رونے لگتا ہے، جزا و فضا کرنے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے. موت کا فرشتہ اس سے کہتا ہے اے اللہ کے ولی تو خوف مت کر. موت کا فرشتہ کی ملک الموت اس سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولی تو خوف مت کر، میں تجھ پر، تیرے اوپر، تیرے شفیع کو مہربان باپ سے زیادہ میں مہربان. کس سے؟ مومن سے. جب مومن کے پاس آتا ہے ملک الموت تو وہ رونے لگتا ہے، جزا و فضا کرنے لگتا ہے، فریاد کرنے لگتا ہے. تو ملک الموت کیا کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولی تم رو نہیں، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے لیے تمہارے باپ سے زیادہ شفیع و مہربان ہوں. ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھ تو کھولو، ملک الموت کہے گا مومن سے، ایک لمحے کے لیے تم اپنی آنکھ تو کھولو اور سامنے دیکھو. راوی کہتا ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا اس وقت جب آنکھ کھولے گا تو اپنے سامنے محمد و آل محمد کی صورتیں دیکھے گا. کس کو دیکھے گا؟ جب آنکھ کھولے گا تو دیکھے گا سامنے رسول خدا ہے، علی مرتضیٰ ہے، فاطمہ زہرا ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، امام زین العابدین ہے، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اس کی نگاہوں کے سامنے یہ ہوں گے نبی اکرم سے لے کر کے امام زمانہ تک، 14 معصومین ہوں گے. اور کہا جائے گا ادھر دیکھو یہ رسول اللہ ہے، یہ بھی کہا جائے گا ادھر دیکھو یہ رسول اللہ ہے، ادھر دیکھو یہ علی مرتضیٰ ہے، ادھر دیکھو یہ فاطمہ زہرا ہے، ادھر دیکھو یہ حسن مجتبیٰ ہے، ادھر دیکھو یہ حسین سید الشہداء ہے. ایک ایک کر کے آخری وقت میں مومن کی نظروں کے سامنے نبی اکرم سے لے کر امام زمانہ ہوں گے اور ان کا تعارف کرایا جائے گا، پہچانوایا جائے گا. اس عالم میں جب مومن ان سب کو دیکھے گا یعنی اپنے آپ کو اہل بیت کے درمیان میں پائے گا، اور پھر اس کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ تم ان میں داخل ہو جاؤ. یہ آیت ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں، انہی مراد بندوں سے مراد یہی مومن سے کہا جائے گا ان بندوں میں داخل ہو جاؤ. ان بندوں سے مراد یعنی نبی اکرم سے لے کر امام زمانہ تک یہ کہا جائے گا کہ ان میں یعنی محمد اور ان کے اہل بیت میں داخل ہو جا، ان کے درمیان آ جا اور ان کے درمیان داخل ہو کر کے میری جنت میں داخل ہو جا. اس موقع پر اس مومن کے لیے کوئی اور چیز زیادہ محبوب نہ ہوگی. وہ اس وقت چاہے گا جتنی جلدی ہو اس کی روح قبض کر لی جائے. کوئی اس کے بعد چاہے گا؟ ابتدا میں تو جزا و فضا کیا، لیکن جب یہ کیفیت آ جائے گی، یہ حکم دیا جائے گا کہ میرے ان بندوں میں داخل ہو کر کے میری جنت میں آ جاؤ، تو اب کوئی بھی ایسا بندہ مومن نہیں ہوگا، بندہ مومن کہ وہ چاہے کہ اس کی قبض روح میں تاخیر کی جائے. وہ تو یہی چاہے گا کہ جتنی جلد ہو اس کی روح قبض کر لی جائے. جب وہ چاہے گا تو اب
اس کی روح قبض کر لی جائے گی اور وہ ان کے ساتھ مل جائے گی۔ یہ ہے مومن کی روح اس طرح سے قبض کی جاتی ہے۔ ایک روایت اور بھی سن لیجیے، بس اس کے بعد حالانکہ قاسم صاحب نے آج کہا تھا پہلے ختم کر دیجیے، لیکن آخری روایت ہے اور آخری درس بھی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر جو روایت آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو پرہیزگار ہوگا اور اپنے برادران ایمانی سے انس رکھنے والا ہوگا اور ان کے پاس پہنچ جائے گا، اگر وہ پرہیزگار نہیں تھا وہ اپنے برادران ایمانی کے پاس نہیں پہنچ سکے گا، اسے کہا جائے گا تجھے کس چیز نے اپنے برادر مومن سے مواسات اور ورع سے روکے رکھا؟ تو ان میں سے ہے جو زبانی طور پر محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ توجہ رہے، کیا کہا جائے گا؟ تو ان میں سے ہے جو زبانی طور پر محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ زبانی طور پر کرتے ہیں؟ اگر زبانی طور پر ہے اور عمل نہیں ہے تو کہا جائے گا تو ان میں سے ہے جو زبانی طور پر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے نہیں۔ ایسا آدمی جب رسول اللہ اور حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے ملاقات کرے گا تو وہ ان دونوں ہستیوں کو غضبناک پائے گا۔ کون؟ جو زبانی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، جب نبی کے پاس اور مولا کائنات کے پاس پہنچیں گے تو یہ دونوں غضبناک ہوں گے اور وہ اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ لہذا زبانی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ واقعی ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو عمل کے اعتبار سے بھی واقعی اہل بیت کے چاہنے والے بنے۔ جب اہل بیت کے چاہنے والے بنیں گے تو یہی سے بشارت کی جائے گی، یہی سے وہ 14 معصومین کی زیارت کرے گا اور پھر اس کے بعد جنت میں بھی انہی کی شفاعت سے وہ داخل ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔